بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئینہ، شیشہ، اگر کسی کو خواب میں نظر آئے وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آئینہ چاندی کے فریم میں ہو، سونے کے فریم میں ہو، لکڑ کے فریم میں ہو، چاندی کے فریم میں ہو، ایسے ہی ہو، بادشاہ دیکھے، عورت دیکھے، مرد دیکھے، لڑکی دیکھے، جوان دیکھے، بوڑھا دیکھے، ہر ایک کی تعبیر علیحدہ علیحدہ ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواب میں آئینہ دیکھنا ولایت اور مرتبہ ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس آئینہ ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ آئینہ کی بڑائی کے اندازے کے مطابق جتنا آئینہ بڑا ہوگا اس کی قدر و قیمت آئینے کی ہوگی، اتنا ہی مرتبے کے مطابق اس کو عزت، شہرت، ولایت، نعمت ملے گی۔ مولانا روم نے مسنوی لکھا نا کہ یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے وہ جو آدمی جیل سے رہا ہوا تھا نا، وہ ایک عرصے بعد بادشاہ کی خواب کی تعبیر لینے کے لیے گیا تو شیشہ لے کے گیا تھا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ مسنوی پڑھیے گا پھر پتہ چل جائے گا۔ بہرحال، اور اگر دیکھے کہ کسی کو آئینہ دیا ہے، کسی کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا مال و متاع کسی کے سامنے پیش کرے گا، اور اگر دیکھے کہ چاندی کے شیشے میں نگاہ کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اپنے مرتبے اور عزت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ تعبیر بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ چاندی کے شیشے کو برا خیال کرتے ہیں۔ چاندی کا شیشہ سیکل کیا جاتا ہے، اتنا شیشہ بن جاتا ہے، جتنا اس کو رگڑو گے، جتنا اس کو صاف کرو گے، چمک پیدا ہوگی۔ اسی طرح مختلف دھاتوں کو رگڑ کر شیشے کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ مولانا روم نے مسنوی میں لکھا ہے نا کہ دو ملکوں کے درمیان مقابلہ ہوا، چائنا اور رومیوں کے درمیان۔ کوئی عمارت بنوانی تھی، کوئی شاہکار بنوانا تھا، تو جو کاریگر سب سے اچھا ہوگا اس کو یہ بنانے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک ہی چھت کے نیچے ان کو پردہ لگا کر ایک دیوار اس کے حوالے کی گئی، ایک دیوار اس کے حوالے کی گئی۔ اتنا چمکاؤ، اتنی خوبصورت نقش و نگار پیدا کرو کہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو گے نہیں۔ درمیان میں پردہ لٹکا دیا گیا، پورے ایک مہینے کے بعد کام مکمل ہوا، نمائش کے لیے، وزٹنگ کے لیے انہوں نے الاؤ کر دیا، اور جب درمیان سے پردہ ہٹایا تو ایک طرف نقش و نگار تھے اور دوسری طرف والوں نے اس دیوار کو رگڑ کر سیکل کر کے اتنا چمکدار، اتنا شاندار بنا دیا کہ اس کا نقش و نگار سارے کا سارا اس کے اندر منعکس ہوتا تھا۔ کمال کس کا ہے، نقش و نگار کرنے والے کا یا دیوار کو سیکل کرنے والے کا؟ نتیجہ آپ پہ ہے۔ تو بہرحال چاندی کا شیشہ ہو، اس میں دیکھے تو اپنے آپ سے وہ کیا کرے گا؟ نفرت کرے گا۔ حضرت کرمانی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں لوہے کے شیشے کو دیکھے، میں نے بتا دیا کہ اس کو جتنا رگڑو گے، سٹیل، لوہا، چاندی، سونا، جس کو جتنا رگڑ کر اس کو سیکل، اس کے اندر جلا پیدا کرو گے، وہ شیشے کی مانند بن جائے گا۔ تو دلیل ہے کہ اگر اس کی عورت حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور سب کی سب مشابہت اپنے باپ پر ہوگی۔ اگر یہی خواب عورت دیکھے تو اسے لڑکی پیدا ہوگی، اور اس کی ساری خوبیاں، صفات، شفاعت اس کی ماں کے پہ ہوگی۔
اور اگر حاملہ عورت نہیں ہے تو اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا اور دوسری عورت کرے گا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ حاملہ نہیں ہے، وہ شیشہ دیکھا، تو پھر وہ بھی دوسرا شوہر کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جدا کرے، ایک یہ دوسری عورت کر لے گا اور یہ عورت دوسرا مرد کر لے گی، دوسری شادی کر لیں گے۔ اور لڑکا خواب میں شیشہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا بھائی پیدا ہوگا، اور لڑکی دیکھے تو اس کی ہمشیرہ پیدا ہوگی۔ یہ لوہے کے شیشے کے دیکھنے کی تعبیر ہے۔ اور اگر حاکم یا بادشاہ شیشہ دیکھے تو معزول ہوگا، وہ لوہے کا شیشہ دیکھے تو معزول ہوگا، حکومت اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کو ملے گی، اور اس کا جائے نشین جو ہوگا کوئی اور ہوگا۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ خواب میں خوبصورت چہرہ آئینہ میں معروف طریقے سے دیکھے، اچھے طریقے سے دیکھے تو بادشاہ ہوگا، اور اگر غیر معروف ہو تو پھر شیشے کے دیکھنے، تعبیر دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اچھائی یا برائی کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ معروف اور غیر معروف کیا ہے؟ بعض عملیات کے اندر بھی جب کسی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں تو شیشہ سامنے دکھایا جاتا ہے۔ میں خود یہ بہت عرصہ کرتا رہا کہ وہ عمل کسی شیشے کے اوپر پڑھ کر پہلے شیشہ دکھایا جاتا ہے مریض کو سامنے، اپنی شکل و صورت کو دیکھ لے، پھر وہ کلام پڑھی جاتی ہے، پھر شیشے پہ پھونکا جاتا ہے، اس کا چہرہ ایسا بھیانک ہو جاتا ہے وہ خود پہچان نہیں سکتا، اپنی شکل کو خود پہچان نہیں سکے گا۔ یہ ایسے باتوں سے نہیں، جب بندے کے ساتھ پریکٹیکل کیا جاتا ہے نا، اثرات ہوتے ہیں تو وہ خود بخود نہ ماننے والے بھی مان جاتے ہیں۔ جس نے کبھی یہ ایسا کام نہیں کیا ہو، نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، تو ان کو فی الفور بات کا سمجھنا مشکل لگے گا۔ اسی طرح پانی، گلاس کے اندر پانی اسے پلا دو، پانی کا ذائقہ معلوم کر لو متاثرہ شخص مرد و عورت کو، تو پھر اس کے بعد سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ پھر وہ پھونک مار کر پانی پلا دو تو پانی کے تقریباً 15 ذائقے تبدیل ہوں گے، اور ان ذائقوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا مرض ہے، کس طرح سے لگا ہے، کیسے لگا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھنے کے اندر بھی معروف اور غیر معروف کی پہچان کرنی ہوگی کہ کس طرح کا شیشہ دیکھا ہے اپنے چہرے کو۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خواب میں آئینہ دیکھنا 6 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ عورت پسر، جاہ و فرمان، یار و دوست، شریک، کار روشن، بہترین کام۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ غریب آدمی خواب میں آئینہ دیکھے تو اس امر کی یہ دلیل ہے کہ عورت اور بزرگی پائے گی، اور اگر لڑکی دیکھے تو اس کی شادی ہوگی اور شوہر کے نزدیک عزیز اور گرامی ہوگی، بڑی عزت اور منزلت والی ہوگی شوہر کے نزدیک۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو کسی مجہول آدمی نے شیشہ دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ غائب دوست کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ مجہول، جاننے والا نہیں ہے، کوئی گم شدہ ہو تو پھر اس کو کسی گم شدہ دوست سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ مختلف اس کی تعبیریں ہیں، اور شیشے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ جو بندہ لکنت زدہ ہو، زبان شیشے کو سامنے رکھ کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بلا تعداد پڑھے، شیشے کے اوپر نظریں گاڑ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاثیر پیدا کرتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کی لکنت دور ہو جاتی ہے۔ لکوے والا تانبے کا شیشہ لے کے، میں نے بتا دیا لوہے کا، چاندی کا شیشہ بنانے کی ترکیب کیا، اس کو جتنا سیکل کیا جائے گا، جتنا جلا، جتنے روشن کیا جائے گا، سورہ زلزال پڑھے، اس کا لکوہ دور ہو جائے گا۔ بے شمار ایسے عملیات کے باب سے بھی بتا دیا کہ شیشہ دکھا کر ان عملیات، ان اثرات کی پہچان کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تجربہ کرنے پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے احکامات شرعی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔